الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو ہم بیان پڑھیں گے وہ تجارت کی ایک قسم جو ہے مضاربت کا بیان ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی تجارت کی قسم ہے جس کو مضاربت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک آدمی کی طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف سے محنت ہوتی ہے۔ تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو مضارب کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف سے پیسہ ہوتا ہے اسے رب المال کہتے ہیں، اور جو پیسہ ہوتا ہے اس کو راس المال کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر تو دیکھیں تو یہ چونکہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، ویسے تو پیسہ دوسرے کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فائدہ لے رہا اس میں سے، تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہیں درمیان میں کچھ مالدار ہیں لیکن انہیں تجربہ نہیں ہے کس طرح سے تجارت کرنی، اور کچھ جو ذہین ہیں لیکن پیسے سے خالی ہیں، کچھ جو ہیں اس کے تو اب جو ہے کس طرح سے لٹ جاتے، لوگ ڈوب جاتے پانی میں، تجربہ نہیں تھا تو پیسہ تھا تو پیسہ لے کر کے کیا کرتے، تو اب ضرورت پیش آئی کہ بھائی خود تو کام نہیں کر سکتے، پیسہ ہے تو کسی کو ایسے کو دے دیں جو کام کرے اس کے ذریعے سے اور نفع جو ہو وہ آپس میں بانٹ لیں۔ اس وجہ سے اس کی مضاربت کی ضرورت پیش آئی، اور یہ جاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اس طرح کا کام کرتے تھے۔ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو حضور اس کو منع کر دیتے، لیکن آپ نے اس کو برقرار رکھا، اور اس پر صحابہ کرام کا بھی کیا عمل جاری ہے۔ دیکھیں کتاب المضاربت، المضاربۃ مشتقۃ من الضرب فی الارض، مضاربت یہ ضرب فی الارض سے مشتق ہے، اور ضرب فی الارض کسے کہتے ہیں؟ زمین میں سفر کرنا، زمین میں چلنا تجارت وغیرہ کے لیے کہتے ہیں۔ سمیہ بھی، اسی سے اس کا نام، اس عقد کا نام مضاربت رکھا گیا، لأن المضارب یستحق الربح بسعیہ وعملہ، اس لیے کہ مضارب جو ہوتا ہے وہ اپنی کوشش اور اپنے کام کے سبب سے جو ہے نفع کا مستحق ہوتا ہے۔ مضارب جو ہوتا ہے اپنی کوشش اور اپنے کام کے سبب سے نفع کا مستحق ہوتا ہے۔ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، اور یہ جو ہے مضاربت یہ مشروع ہے کیونکہ اس کی طرف لوگوں کی جانبین کی حاجت ہونے کی وجہ سے، ضرورت ہے ان کی جانبین کو، تو اس وجہ سے یہ مشروع ہے۔ فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِيٍّ بِالْمَالِ غَبِيٌّ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ، اس لیے کہ لوگ جو ہیں درمیان میں ہیں، کچھ مالدار ہیں مال کے اعتبار سے غنی ہیں، اور غبی عن التصرف بھی، اور کیا ہے اس میں تصرف کے اعتبار سے کیا ہے؟ غبی، یعنی کس کے اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے تو اچھے ہیں لیکن تصرف کے اعتبار سے بالکل۔ وبین محتدین فی التصرف، اور اس درمیان میں کہ جو تصرف کے اعتبار سے بہت رہنما ہیں لیکن صفر الید، یعنی لیکن پیسے کے ہاتھ معاملے کے اعتبار سے خالی، تو اس اعتبار سے اس لائن کے بہت تجربہ کار ہیں لیکن پیسے کے اعتبار سے بالکل خالی ہاتھ ہیں، تو جب پیسہ نہیں ہوگا تجارت کہاں سے کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ شَرْعِ هَٰذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ، تو اب جو ہے ضرورت پیش آئی کہ اس طرح کی تصرف کے مشروع کرنے کی، اس طرح کی تصرف کی قسم کو مشروع کرنے کی ضرورت پیش آئی، لِيَنْتَظِمَ مَصْلِحَةُ الْغَبِيِّ وَالذَّكِيِّ، تاکہ غبی اور ذکی سب کی مصلحتوں کے کیا ہو جائیں؟ درست ہو سکیں، انتظام ہو جائے، تاکہ غبی اور ذکی کی مصلحتوں کا انتظام ہو جائے، والفقیر والغنی، اسی طرح فقیر اور غنی کی مصلحتوں کا بھی انتظام ہو جائے۔ مالدار ہے تو جب تجارت نہیں کر پائے گا صحیح کر کے تو وہ پھر غریب بن جائے گا، اب جو کسی ایسے کو لگا دے کہ بھائی آپ کام کریں، نفع ہوگا وہ ہم آپس میں بانٹ لیں۔ وَبُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّاسُ يُبَاشِرُونَهُ،
نبی کریم صلی اللہ، یہ دلیل نقلی دے رہے ہیں پیش، اوپر سے کیا ہوئی دلیل عقلی دی والی، وہی مشروعۃ الحاجت الیہ، وہ دلیل نقلی تھی عقلی تھی، اور یہ کیا ہے دلیل نقلی ہے، یعنی حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، حالانکہ لوگ جو ہیں اس کام کو انجام دے رہے تھے، فقررہم علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس پر برقرار رکھا، وتعاملت به صحابہ، اور صحابہ نے یہ عقد مزاربت کا معاملہ آپس میں کیا ہے برابر کیا، معاملہ کیا ہے، لہذا یہ کام کیا ہے مشروع ہے، جائز ہے۔ اب مضارب کے لیے جو احکام ہوتے ہیں، وہ مضاربت کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے ایک تو شرط یہ تھی کہ راس المال از قبیل ثمن ہونا چاہیے، لہذا سونا چاندی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا سامان وغیرہ ہوا تو اس کا جو ہے مضارب نہیں بنا سکتا۔ مثلا یہ کہا کہ یہ سامان لو اور اس کے ذریعے مضاربت کرو، تو یہ نہیں بنا سکتا۔ ہاں ایک ہے صورت کہ کچھ سامان دیا اور دینے کے بعد یہ کہا کہ اس کو لے کر کے بیچ دو، اس کے بدلے میں جو پیسہ حاصل ہو اس سے مضاربت کرو، تو یہ صورت کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ مضاربت کی نسبت اس کی طرف کرنا بھی صحیح ہو جائے گا، کیونکہ مستقبل کے اعتبار سے یہ درست ہو جائے گا کہ اس کو بیچے گا، اب اس کے پاس وہ آ گئی عینی شے بن گئی، اب اس کے ذریعے مضاربت کر سکتا ہے۔ لیکن اسی طرح پیسوں کو راس المال بنانا جا سکتا ہے، جبکہ وہ اب پیسے تو چلتے ہیں، اصل پہلے کیا ہوتا تھا سمن سونے چاندی تھا، اس سے رواج چلنے کا، تو اب یہ پیسے بھی چلن میں ہیں، ان کو راس المال معلوم ہونا چاہیے۔ معلوم ہونا کیسے چاہیے کہ اگر اس کی طرف جو ہے اس طرح معلوم ہو کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تمہیں دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے تم کیا کرو وہ کرو تم سے۔ اسی طرح راس المال عین ہونا چاہیے، یعنی معین ہونا چاہیے، دین نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر، پہلے سے تمہارے اوپر جو قرض ہے اس قرض کو ایسا کرو، اس قرض کے ذریعے مضاربت کرو، اس میں مضاربت بنانا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ عین ہو جو اسے دے کر کے وہ اس کے ذریعے کام کرائے۔ ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کسی دوسرے پر قرض ہے، اس سے کہا کہ اس سے قرض وصول کرو، جو ملے اس کے ذریعے مضاربت کرو، یہ بھی صورت صحیح ہے۔ اب فرماتے ہیں ثم المدفوع الی المضارب امانۃ فی یدی، پھر جو مال دیا جا رہا ہے مضارب کو وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے، اور امانت جب ہلاک ہو جاتی ہے اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس پہ تاوان نہیں ہوتا، صحیح ہے نہیں؟ کام کر رہا تھا، لے کے جا رہا تھا گدھے پر سامان لے کر کے، اچانک جو ہے وہ گدھا جو ہے پانی میں ہی چلا گیا، نمک لے کے جا رہا تھا وہ نمک ہی گھل گیا اس میں لے آ کر کے، بہت روک طرح، ابھی اس کی طرف تعدی نہیں ہے، یہ جو ہے اس میں کیا ہوگا کچھ بھی تاوان نہیں دے گا۔ ثم المدفوع الی المضارب امانۃ فی یدہ، پھر جو دیا جانے والی چیز مضارب کو وہ امانت ہے اس کے ہاتھ میں، لأنہ قبضہ بأمر مالکی، اس لیے کہ اس نے اس پر قبضہ کیا ہے اپنے مالک کے حکم سے، لا علی وجہ البدل والوثیقہ، یہ بدل کے طور پر اور رہن کے طور پر کیا ہے قبضہ نہیں کیا ہے، مطلب جیسے کیا ہے مول بھاؤ کے طور پر کر رہے ہیں قبضہ، مول بھاؤ کے طور پر قبضہ کرا، ایسے بھی قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ امانت کے طور پر قبضہ کیا، رہن کے طور پر بھی قبضہ نہیں کیا ہے، کیونکہ رہن کے طور پر قبضہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے تو پھر اس کا تاوان دینا پڑے گا، تو بدل کے طور پر قبضہ نہیں کیا ہے، اور رہن کے طور پر وثیقہ رہن کے طور پر قبضہ نہیں کیا، وہ وکیل فی، اور وہ اس مال میں کیا ہے وکیل ہے، اور وکیل ہے تو گویا کہ وکیل کا تصرف کس کا ہوتا ہے موکل کا تصرف ہوتا ہے۔ بدل کی صورت کہ یہ کہ ادھار کے طور پر لے گیا، مول بھاؤ کے طور پر لے لیا، کرنے لے جا رہا ہوں میں، ہلاک ہو گیا اس کے پاس جا کر کے، تو اب اس کا بدل دینا پڑے گا اسے، صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح وصی کا رہن کے طور پر لے گیا تو رہن کے طور پر رکھا، تو اگر وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ ہاں ایک اس کا جو ہے یہ المقبوض علی سوم الشراء، یعنی خریدنا مول بھاؤ کے طور پر، خریدنے کے طور پر، تو اس طور پر بھی نہیں ہے اس کا، یہ خریدنا نہیں چاہ رہا وہ، بلکہ وہ تو اس کا امین ہے، تو یہ اس دو قیدوں سے اعتراض ہے اس سے، لہٰذا مول بھاؤ کے طور پر خریدنے کے طور پر لے گیا
ہلاک ہو گیا تو وہ اس کا بھی کیا کرے گا، وہ تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح رہن کے طور پر لے گیا، وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا بھی تاوان دے گا۔ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَمْرِ مَالِكِ، اس لیے کہ یہ اس میں جو ہے تصرف کرتا ہے اپنے مالک کے حکم سے۔ وَإِذَا رَبَحَ فَهُوَ شَرِيكٌ فِيهِ، اور جب اس میں جو فائدہ حاصل کر لے تو یہ اس میں اپنے مالک کا کیا ہوگا، شریک ہوگا۔ لِتَمَلُّكِهِ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ، کیونکہ اس کے مال کے ایک جز کا مالک ہونے کی وجہ سے، مال کے ایک جز کا حقیقتاً مالک نہیں ہے، مال تو کس کا ہے، وہ مالک کا ہی ہے، ربح کا مالک ہے، یہ فائدے کا مالک ہے، لہذا اگر فائدہ ہوا ہی نہیں تو کچھ کا مالک بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ایک جز کا، مال کے ایک جز کا مالک ہونے کی وجہ سے، بعمل ہی اپنے کام کی وجہ سے، فسدت فَإِذَا فَسَدَتْ ظَهَرَتِ الْإِجَارَةُ، تو اگر مضاربت فاسد ہو جائے تو اجارہ ظاہر ہو جائے گا۔ مثلا مضاربت میں کوئی شرط ایسی لگا دی اس نے جس کی وجہ سے مضاربت فاسد ہو گئی، تو اب اجارہ ظاہر ہوگا۔ اب گویا کہ عام طور پر جو مزدور ہے اس کو جو نوکری ملتی ہے، ایک دن کا جو وہ ملتی ہے، اس کے اعتبار سے اس کو ملے گا۔ اگر کوئی فساد پا لیا گیا، جو شرائط ہیں وہ آگے آئیں گی۔ فَإِذَا فَسَدَتْ ظَهَرَتِ الْإِجَارَةُ، تو اگر یہ مضاربت فاسد ہو جائے تو اجارہ ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ اپنے اس کے مال میں رب المال کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ ایک مزدور کسی کا کام کرتا ہے تو وہ اجرت پاتا ہے۔ شرط لگا دی تو سرے سے ہی مضاربت شروع ہوگی، بیچ میں جو ہے فاسد ہو گئی۔ مان لیجئے وہ اپنے لیے کام کرنے لگا تو وہ ایسی صورت میں اگر وہ ہلاک ہو جائے مال، اچھا اب اپنے لیے کام کر رہا ہے، وہ لے گیا یہاں سے کچھ اپنے لیے کام کرنے لگا، اب اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اب یہ مالک کا ہلاک نہیں ہوگا، اس کا ہلاک ہوگا مضارب کا۔ تو کوئی ایسی شرط لگا دی شروع سے تو وہ مضاربت ہی نہیں ہوگی جو اس کے مضاربت کے معنی ہیں۔ اور اگر مان لیجئے جیسے کہ راس المالی نہ ہو، یا جو ہے اس طرح سے کہہ دیا کہ سارا کا سارا جو ہے میرے لیے ہے، اس کا فائدہ کس کے لیے لگا دی، رب المال نے کہا جو فائدہ ملے گا وہ میرے لیے، تو یہ مضاربت کی فوت ہونے کی شرائط میں سے۔ اسی طرح یا یہ کہہ دیا کہ سارا کا سارا فائدہ کس کے لیے، مضارب کے لیے، تو یہ بھی مضاربت نہیں، پھر قرض ہو جائے۔ تو ایسی کوئی فاسد ہو جائے تو اب وہ پھر کیا ہو جائے گا، اجارے کی صورت بن جائے گی۔ حتیٰ استوجب العامل اجر مثلی، یہاں تک کہ عامل جو ہوگا وہ اپنی اجرت مثل کا کیا ہوگا، مستحق ہوگا اگر فاسد ہو جائے۔ وَإِذَا خَالَفَ كَانَ غَاصِبًا، اور اگر وہ مضارب جو ہے عامل کے حکم کی کیا مخالفت کر دے تو یہ کیا ہوگا، غاصب ہوگا۔ لِوُجُودِ التَّعَدِّي مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ، غیر کے مال پر اس کی جانب سے تعدی پائے جانے کی وجہ سے، غیر کے مال پر اس کی جانب سے تعدی ہونے کی وجہ سے، اب لہذا اگر مال ہلاک بھی ہو گیا تو اب مال جو ہوگا وہ اس کا رب المال کا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ کس کا ہوگا، مضارب کا ہلاک ہوگا، لہذا وہ کیا کرے گا، پورا مال لے گا۔ وَإِذَا خَالَفَ، مضارب جب مخالفت کرے، مان لیجئے اسے بنایا تھا کہ بھائی آپ جو ہے اس شہر میں ہی کام کرنا، اس کے شہر کے علاوہ کام مت کرنا، اب وہ اس شہر سے علاوہ لے کر کے دوسرے شہر میں چلا گیا، اب وہاں ہو گیا اسے نقصان، یا وہاں پر اس نے کیا کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا کسی آفت کی وجہ سے، تو اب جو یہ مخالفت کی اس کے حکم کی اس نے، اس مخالفت کی وجہ سے جو ہوگا یہ تاوان دے گا، یہ رب المال کا مال ہلاک نہیں ہوگا۔ تو اب جب مضارب کیا مخالفت کرے تو یہ غاصب ہوگا، کیونکہ غیر کے مال میں اس کی جانب سے تعدی پائے جانے کی وجہ سے۔ وَالْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ يَقَعُ عَلَى الشِّرْكَةِ بِمَالٍ مِّنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، مضاربت ایک ایسا عقد ہے جو جانبین میں سے کسی ایک کے مال کی شرکت پر واقع ہوتا ہے۔ مضاربت ایک ایسا عقد ہے جو جانبین میں سے کسی ایک کی طرف سے مال کی شرکت پر واقع ہوتا ہے۔ وہ مراد الشرکہ فی الربح، اور مراد جو ہے وہ ربح میں، فائدے میں شرکت ہونا ہے۔ ایک کی طرف سے 10,000 روپے ہیں، دوسرے کی طرف سے محنت ہے، اب جو فائدہ ہوگا وہ آپس میں جو شرائط کے مطابق بانٹ لیں گے۔ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ بِالْمَالِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، اور یہ جو ہے جانبین میں سے ایک کے مال کی وجہ سے یہ مستحق ہوتا ہے فائدے کا۔ وَالْعَمَلُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، اور دوسرے کی جانب سے کیا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔
ولا مزاربت بدونہما، ہاں، اور اس کے بغیر کیا ہوگی؟ مزاربت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہ دونوں کام کریں، یہ بھی مزاربت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ پیسے بھی دے دیے اس نے، کہا کام بھی کرو آپ، تو یہ مزاربت نہیں ہوگی۔ مزاربت کب ہو سکتی ہے؟ کہ ایک کی طرف سے مال ہو اور دوسرے کی طرف سے محنت ہو۔ یہ آگے بہت ساری صورتیں آئیں گی کہ اگر خادم کو لگا دیا اپنے، میں تو نہیں کر رہا ہوں، تو اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمام نفع اگر رب المال کے لیے ہو جائے تو اسے ابزا کا نام دیتے ہیں، ابزا کا نام دیتے ہیں، اور اگر کام کرنے کے والے کے لیے تمام نفع ہو جائے تو اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ قرض کا نام رکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَسْتَحِقُّ بِالْمَالِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، اور وہ ربا کا مستحق ہوتا ہے جانبین میں سے ایک کی جانب سے مال کے ذریعے سے اور دوسری جانب سے کام ہوتا ہے۔ ولا مزاربت بدونیا، اور اس کے بغیر مزاربت نہیں ہوگی۔ الا تری ان الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط جميعه للمزارب كان قرضا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر تمام کا تمام نفع اگر اس کی شرط لگائی دیا ہے کس کے لیے؟ رب المال کے لیے، کانا بضاعۃ، تو کیا ہوگا؟ یہ بضاع ہو جائے گا۔ بضاع ہے یہ، اچھا بضاع ہے، بضاع لکھوا ہے۔ ولو شریطہ جمیعہ للمضارب کانا قرضاً، اور اگر یہ سارے کے سارے فائدے کی شرط لگا دی جائے مضارب کے لیے تو یہ صورت میں کیا ہو جائے گا؟ قرض ہو جائے گا۔ چلیں وہ بھارت شریف ہے کیا؟ تیسری جلد چلیں تھوڑا سا اور پڑھیں۔ ہاں، وہ اپنے لیے کر رہا ہے پورا فائدہ، تو وہ گویا کہ قرض لے لیا اس نے، اب یہ اس میں فائدہ کوئی نہیں دیکھا جائے گا، فائدہ جو کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ پورا جو جتنا پیسے لے کے گیا تھا پورے لوٹا دے گا اس کو رب المال۔ نہیں، مزاربت کا نام نہیں دیں گے سر، مزاربت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، بس یہی ہو سکتی ہے صورت کی ایک کی طرف سے مال ہو دوسرے کی طرف سے کام ہو، اس کے بغیر جو بھی ہوگی تو یا تو اسے بدعت کا نام دیں گے یا پھر اسے قرض کا نام دیں گے۔ اسے اپنی محنت کا اجرت مل جائے گی۔ یہ تو کیا ہوئی؟ ہاں، اس کی شرطیں جو ہیں بیان کریں گے، کتنا نفع رکھ سکتے ہیں، یہ اتنا ہم نے دیا تو اس میں سے کتنا پرسنٹ ہمارا رہے گا، کتنا پرسنٹ جو ہے وہ اس کا رہے گا، کل بیان کریں گے۔ چلیے نہیں، یہ آج پارٹنرشپ میں مزاربت نہیں کرائی، تو دونوں طرف سے پیسہ لگاتے ہیں لوگ، شرکت ہے فی المال، اس میں جو ہے نفع نقصان کا بھی مالک دونوں ہوتے ہیں، نقصان کا بھی مالک کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہوتے ہیں، نفع کے مالک دونوں ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اگر نقصان ہو جائے تو مضارب جو ہوگا نقصان کا نہیں اٹھائے گا، اجرت پائے گا اس میں۔ یہ